نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 144 تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہیں، خالصتاً رسول ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی واقعات میں بیان کی تھی کہ جب یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تاثرات مختلف تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عظمت، عزت، شرف اور کرم کے باوجود ہیں تو وہ رسول ہی۔ جب رسول ہیں تو بشر ہیں، جب بشر ہیں تو ان پہ وفات بھی آ سکتی ہے، ان کی شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس پہ موت نہیں ہے، باقی اللہ کے علاوہ باقی تو سب نے ایک نہ ایک دن اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو تم لوگ جو اس سے گھبرا گئے کہ یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالص اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسل تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو گزر گئے۔ رسل جو ہے رسول کی جمع ہے، قد خلت بلا شک و شبہ گزر گئے، خلا کسی چیز کا گزر جانا، من قبل ہی ان سے پہلے، اور جو ہی کی ضمیر ہے یہ لوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی ان سے پہلے بھی رسول تھے، دنیا میں آخر موت کے مراحل سے وہ اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں۔ افا اماتا، اور اگر یہ انتقال فرما جائیں، او قتلا، یا ان کو شہید کر دیا جائے تو پھر تم کیا کرو؟ کیا تین صورتوں میں کوئی ایک صورت تم اختیار کرو گے؟ کیا ہے؟ لن قلبتم علی اعقابکم، قتل انقلبتم، انقلاب، پھرنا۔ قلب کو، دل کو قلب کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دل ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، پھرتا رہتا ہے، کبھی یہ سوچتا ہے کبھی یہ سوچتا ہے۔ اور کنویں کو قلیب کہتے ہیں کیونکہ کنویں میں پانی بدلتا رہتا ہے یا ڈول بار بار اس میں پھرتا رہتا ہے۔ انقلاب کو بھی انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل میں تو تبدیلی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کی تبدیلی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افیم ماتا، اگر وہ انتقال فرما جائیں، اور قتل انقلبتم، یا قتل شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ کیا علا اوپر اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، مکمل طور پر لوٹ جاؤ گے؟ عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور ایڑی ہے پاؤں کا آخری حصہ، ناخن ابتدائی حصہ اور آخری حصہ ایڑی ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، جس طرح ایڑی پیچھے کی طرف ہے تو منہ اگر تمہارا اس طرف ہے تو تم پیچھے گھوم کے چلے جاؤ۔ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں منہ پھیر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ وانقلب علی عقبہ، فلاں آدمی اپنی ایڑی کے بل پھر گیا، یعنی میدان جنگ میں شکست کھا گیا، بھاگ گیا۔ افیم مات او قتلا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں، وفات پا جائیں، لانقلبتم علی اعقابکم، تو تم میدان جنگ میں، لڑائی میں اپنے آپ کو گھما لو گے، واپس پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے جس طرف اکثر لوگ گئے ہیں کہ اگر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، لانقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اس دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ گے، کفر میں چلے جاؤ گے؟ دو چیزیں۔ اور تیسری حالت وہی کہ تم جس ایمان پر اب ہو، کیا اس پہ قائم رہو گے؟ اور اگر ان دو پہلی صورتوں میں سے کوئی صورت ہوئی، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھرا، واپس پلٹا اپنی ایڑیوں کے بل پہ، ایڑیوں کے زور پہ،
اپنی ایڑیوں کی طرف یعنی واپس پھر گیا، کفر ارتداد اختیار کر لیا لیعذ باللہ، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ یضر اللہ اللہ کو نقصان پہنچائے، شیئا ذرہ برابر خدا کا نقصان نہیں کر سکتے۔ سب کی سب دنیا بھی پھر جائے اور اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں، اور سارے اتنے نیک ہو جائیں جتنا کوئی آدمی نیک ہو سکتا ہے، اللہ کا ذرہ برابر فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی، ساری دنیا کے انسان اتنے نیک ہو جائیں جتنا میرے سب سے پاک اور نیک بندے کا دل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت، میرے اختیارات، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے اتنے بدبخت ہو جائیں جتنا سب سے زیادہ شقی بدبخت ابو جہل فرعون ایسا دل ہے، ایسے ہو جائیں تو ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر یہ کمی نہیں کر سکتے، نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم میرے پاس بھیجتے ہو، اور ہم تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا دے دیں گے، بس یہ ہے۔ اور جو آدمی ہماری طرف سے انعامات کو پائے، اسے چاہیے کہ شکر کرے، اور جو اسے ناگواری کی کیفیت پیش آئے اسے چاہیے کہ صبر کرے، باقی ہمارا کچھ نہیں۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز اللہ تعالی کو وہ انسان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ آیت اس لیے بھی ہے کہ انسانوں کی نفسیات میں کبھی کبھی دو چیزیں پیش آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر میرے بس میں کچھ ہوتا نا اللہ کا نقصان کرنا، تو میں بھی اس کا نقصان کر دیتا، میں بھی خدا کے لیے ایسی تباہی کرتا، خدا کے دین کو ایسے کر دیتا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارا غصہ غلط فہمی اور نادانی ہے، تم کچھ نہیں اللہ کا بگاڑ سکتے۔ اور اس کے برعکس کیفیت بھی پیش آتی ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ کے کسی انعام سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے اللہ کو دعا دے، تو اللہ کو کیا دعا دے کہ اللہ تیری مملکت میں اضافہ ہو، اللہ تیری بادشاہی، اور پہلے تو کس کو دعا دے رہا ہے وہ؟ تو اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ پروردگار آپ ایسے اچھے اور آپ کے لیے ایسے اوصاف، اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور مالک تو ہے، حقیقی مالک۔ اللہ کی تعریف کرے، دعا کی بجائے وہ تعریف ہے، اور دوسری طرف بجائے مذمت کے اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اور حق تعالی شانو کے سامنے عاجزی ہے، استغفار ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم پھر جاؤ تو کوئی خدا کا نقصان نہیں، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور انقریب یجزی جزا دیں گے اللہ تعالی الشاکرین، ان لوگوں کو جو شکر کرنے والے ہیں، خدا انہیں اچھی جزا دے گا۔